اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرہ. A very good morning to my viewers and my subscriber. آج میں پھر آپ کے سامنے بہت ہی اہم ٹاپک لے کر حاضر ہوئی ہوں. آج میرے ٹاپک کا عنوان ہے بلال حبشی، یعنی بلال حبشی کے واقعہ کے مطابق میں کچھ بات کہوں گی کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا، جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پردہ فرما چکے تھے تو بلال حبشی کی کیفیت کیا تھی؟ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا، جب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پردہ فرما چکے تھے تو بلال حبشی کی کیفیت کیا تھی؟ حضرت بلال حبشی کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی اس قدر ہوئی کہ جب وہ مدینہ المنورہ کی گلیوں میں چلتے تھے، تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتے تھے. جب وہ مدینہ المنورہ کی گلیوں میں چلتے تھے تو چہرہ بطحا کو تلاش کرتے تھے، صحابہ کرام سے پوچھتے تھے، اے صحابہ کرام، کیا تو نے میرے محبوب کو دیکھا؟ کیا تو نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا؟ کیا تو نے چہرہ بطحا کو دیکھا؟ کیا تو نے چہرہ بطحا کو دیکھا؟ مدینہ المنورہ میں چلتے اور سب سے پوچھتے، تمام صحابی سے پوچھتے کہ کیا تو نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا؟ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ المنورہ میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے، دشوار ہو جاتا ہے. تو بلال حبشی مدینہ المنورہ کو چھوڑ کر ملک شام کی طرف روانہ ہوتے ہیں. ایک سال حرب میں رہتے ہیں، قسمت انگڑائیاں لیتی ہے، مدینہ المنورہ قسمت انگڑائیاں لیتی ہے. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے بلال حبشی، کیا تجھے میری یاد نہیں آتی؟ اے بلال حبشی، تجھے میری یاد نہیں آتی؟ تو نے میرے شہر کو کیوں چھوڑ دیا؟ بلال حبشی نیند میں ہوتے ہیں، اپنی آنکھوں کو کھولتے ہیں، اٹھنی پر سوار ہوتے ہیں، مدینہ المنورہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں. جیسے ہی مدینہ المنورہ کی طرف آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، وہ چہرہ بطحا کو تلاش کرتے ہیں، لیکن چہرہ بطحا نظر نہیں آتا. وہ حجرے کی طرف جاتے ہیں، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نظر نہیں آتے. وہ مدینہ المنورہ کی گلیوں میں ڈھونڈتے ہیں، لیکن آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نظر نہیں آتے. وہ ہر طرف آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈتے ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نظر نہیں آتے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بلال حبشی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قبر مبارک کی طرف جاتے ہیں. جیسے ہی قبر مبارک کی طرف جاتے ہیں، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قبر مبارک پر لپٹ کر کہتے ہیں، اے آقا، اے مدینے والے، آپ نے خواب میں آ کر کہا تھا کہ کیا تجھے میری یاد نہیں آتی؟ یا رسول اللہ، آپ کا غلام حاضر ہے. لبیک یا سیدی، لبیک یا رسول اللہ، آپ کا غلام حاضر ہے، میں آ گیا. یا رسول اللہ، میں آ گیا. آپ اپنا جلوہ دکھائیے، آپ اپنا دیدار کروائیے، آپ اپنا چہرہ بطحا دکھائیے. یا اللہ، میں تڑپ رہا ہوں. یا رسول اللہ، میں تڑپ رہا ہوں، آپ اپنا چہرہ بطحا دکھائیے. آپ کا غلام حاضر ہے. لبیک یا سیدی، لبیک یا رسول اللہ. اتنا کہنا ہوتا ہے کہ ایک مردانی کیفیت جاری ہوتی ہے. بلال حبشی بے ہوش ہو جاتے ہیں. کچھ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ صحابی کرام بلال حبشی کو قبر مبارک سے باہر لے جاتے ہیں. جیسے ہی باہر لے جاتے ہیں، مدینہ المنورہ کی گلیوں میں شور ہے کہ بلال حبشی آ چکے ہیں. مدینہ کی عورتیں، بزرگ تمام بلال حبشی کو دیکھنے کے لیے آتی ہے. بلال حبشی یہاں آنکھ کھولتے ہیں. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، اے بلال حبشی، ذرا وہ اذان تو سنا دے جو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں سنایا کرتا تھا. ہمیں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آ رہی ہے. ہمیں وہ اذان تو سنا دے جو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں سنایا کرتا تھا. بلال حبشی کہتے ہیں، اے صحابہ،
یہ ممکن نہیں ہے، یہ ناممکن ہے، میں اذان نہیں دے سکتا، کیونکہ جب میں اذان دیتا تھا اللہ اکبر اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھتا تھا تو چہرہ والضحیٰ میری نگاہوں کے سامنے ہوتا تھا۔ آج میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہوں گا تو چہرہ والضحیٰ میری نگاہوں کے سامنے نہیں آئے گا۔ اے صحابہ، میں اذان نہیں دے سکتا، یہ ممکن نہیں، میں اذان نہیں دے سکتا۔ صحابہ کرام بھی سنتے ہیں اور حیران و پریشان ہو جاتے ہیں، حیران و پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں آج بلال حبشی کسی کا نہیں سنے گا، آج بلال حبشی کسی کا نہیں سنے گا۔ لیکن دو شہزادے ایسے ہیں جن کو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا جس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے اس سے پیار کیا، اس نے مجھ سے محبت کی، جو ان کا دشمن وہ میرا دشمن، وہ کون ہے؟ وہ نواسہ رسول ہے، وہ شہزادے رسول ہے، وہ نواسہ رسول ہے، وہ شہزادے رسول ہے۔ صحابہ کرام دوڑتے ہوئے نواسہ رسول کے پاس جاتے ہیں، امام حسین کے پاس جاتے ہیں، امام حسن کے پاس جاتے ہیں، امام حسین سے ارشاد فرماتے ہیں بلال حبشی آ چکا ہے، بلال حبشی آ چکا ہے، ذرا ان سے کہے کہ اذان دے، جو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور پہ دیا کرتا تھا وہ اذان دے، کیونکہ ہمیں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یاد آ رہی ہے۔ امام حسن، امام حسین دوڑتے ہوئے بلال حبشی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے بلال ذرا دیکھ تو صحیح کون آیا ہے، اے بلال ذرا دیکھ تو صحیح کون آیا ہے، نواسہ رسول آیا ہے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ آیا ہے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آنکھوں کا ٹھنڈک آیا ہے، ذرا دیکھ تو صحیح کون آیا ہے۔ بلال حبشی اٹھتے ہیں، نواسہ رسول کو گود میں لیتے ہیں اور فرماتے ہیں اے امام حسین ذرا بتائے کہ کہاں اذان دینی ہے، آپ کی بات سراخوں پہ، آپ کا اشارہ سراخوں پہ، ذرا بتائے تو اذان کہاں دینی ہے۔ امام حسین اشارہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں مسجد الحرم کی چھت پہ جائے اور اذان دے۔ جیسے ہی بلال حبشی یہاں اذان دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ، جس طریقے سے اذان دیتے ہیں مدینہ المنورہ کے بچے سے لے کے بزرگ سے لے کے عورت سے لے کے مرد تک تمام مدینہ المنورہ کی گلیوں میں نکل پڑتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں آقا کا مؤذن آ گیا، آقا کب آئے گا، آقا کا مؤذن آ گیا، آقا کب آئے گا، آقا کب آئیں گے، آقا کا مؤذن تو آ گیا، آقا کب آئیں گے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا غلام تو آ گیا، آقا کب آئیں گے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سنگت میں چلنے والا غلام آ گیا، آقا کب آئیں گے، آقا کا دیدار کب ہوگا، آقا کا دیدار کب ہوگا۔ یہاں بچے کہہ رہے ہیں کہ آقا کی دیدار کب ہوگی، آقا کے ساتھ چلنے والا غلام تو آ گیا، آقا کب آئیں گے، اتنا کہنا ہوتا ہے۔ یا بلال حبشی اذان دے رہے ہیں اللہ اکبر اللہ، اللہ اکبر اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، جس طریقے سے بلال حبشی اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، چہرہ والضحیٰ نظر نہیں آتا، چہرہ والضحیٰ نظر نہیں آتا، ان کے سینے میں اس طریقے سے درد ہوتا ہے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، ان کو مدینہ المنورہ میں رہنا دشوار ہو جاتا ہے، وہ پھر سے مدینہ المنورہ کو چھوڑ کر ملک شام کی طرف تشریف لے جاتے ہیں، یا بتانا یہ مقصد ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہے، اس طریقے سے محبت ہے، یہ ہے ایک عاشق رسول، یہ ہے ایک پختہ رسول۔ آج ہم اور آپ ہے جو ہمارے دل سے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت نکل گئی ہے، آج ہمارے دل سے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حسرت نکل چکی ہے، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں یہ جو زندگی ہمیں ملی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ملی، آج جو ہم عورتوں کو عزت ملی کس کی وجہ سے، ہم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ملی ہے۔ آج جو ہم عورت عزت کے ساتھ دنیا
جانتا ہے، آج ہمارا بچہ کارٹون کے کیریکٹرز کا نام تو جانتا ہے، آج ہمارا بچہ سیلیبریٹی کا نام تو جانتا ہے، آج ہمارا بچہ بالی ووڈ اسٹارز کا نام تو جانتا ہے، آج ہمارا بچہ ہالی ووڈ اسٹارز کا نام تو جانتا ہے، لیکن آج ہمارا بچہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نگاہوں کا تارا، آج ہمارا بچہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسٹار بلال حبشی کا نام نہیں جانتا۔ آج کتنے مسلمانوں کو پتہ نہیں بلال حبشی کون ہے۔ ارے بلال حبشی تو وہ ہے جن کو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جدائی میں اس طریقے سے درد ہوا کہ مدینہ المنورہ میں رہنا مشکل ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے عاشق رسول، یہ ہوتا ہے سچے اور پکے عاشق، سچے اور پکے عاشق ہمارے دل میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرے۔ آج ہمارے بچے کو کسی نبیوں کا نام پتا نہیں، آج ہمارے بچے کو بالی ووڈ اسٹارز کا نام پوچھا جائے تو وہ لائن بائی لائن لکھ دے گا، لیکن ہمارے بچوں کو کسی نبی کا نام پوچھا جائے وہ نہیں بتا پائے گا۔ آج ہمارے بچے کو بلال حبشی کا واقعہ پوچھا جائے تو وہ نہیں بتا پائے گا۔ آج ہمارا بچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نہیں بتا پائے گا۔ آج ہمارا بچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی نہیں بتا پائے گا، کیونکہ آج ہم اپنے بچوں کو اسلام سے اتنا دور کر چکے ہیں کہ وہ اسلام کا مطلب نہیں جانتا، اسلام میں کیا کیا ہوا، اسلام میں کس طریقے سے جنگ ہوا، اسلام نے کس طریقے سے ترتیب پائی وہ نہیں جانتا، کیونکہ آج ہم اپنے بچوں کو اسلام سے اس طریقے سے دور کر چکے ہیں۔ اسی وجہ سے اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم بھی دے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ انگلش نہ پڑھائیں، بے شک آپ انگلش بھی ضروری ہے، دنیا کے لیے انگلش بھی ضروری ہے، لیکن اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم بھی دے تاکہ وہ بچہ اسلام کو ترتیل پاتی جائے، وہ بچہ جو اسلام کی حفاظت کرے آنے والے وقت میں اسلام کے لیے کھڑا ہو سکے۔